الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا انتہائی صد قابل احترام قابل عزت قابل قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے صحیح مفہوم مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی نیت سے بات سننے سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ملک میں یوم تقدس قرآن منایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے یورپ کے ایک ملک میں سرکاری اجازت کے ساتھ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ اب اس کے نتیجے میں ہمارے اس ملک میں آج یوم تقدس قرآن منایا جا رہا ہے۔ چند باتیں اس موقع پہ عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ دوسری بات، یہ جو یورپی ممالک میں وقتاً فوقتاً بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ یہ تین باتیں اہم ترین ہیں، ان کو توجہ سے سنیے تاکہ لاہ عمل طے کریں کہ ہم کیا کریں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، اور آخر یہ بے حرمتیاں کیوں ہو رہی ہیں، کب تک ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے شروع میں ہی اعلان فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی دعویٰ کر دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں دوبارہ تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، اس میں دوبارہ غلطیوں کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی عالیشان کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الف لام میم میں تین اشارے ہیں۔ الف سے اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام سے اشارہ ہے جبرائیل کی طرف کہ جبرائیل کے آخر میں لام آتا ہے، میم سے اشارہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں ہی یہ تین لفظ ذکر کر دیے تاکہ اس کی عظمت پتہ چل جائے کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے
اللہ ہے۔ اللہ آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، ساری کائنات کا مالک، پوری کائنات اس کے امر کن سے چل رہی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا، اس کے حکم کے بغیر سورج طلوع نہیں ہو سکتا، اس کے حکم کے بغیر سورج غروب نہیں ہو سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، اس کے حکم کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی، اس کے حکم کے بغیر سمندر نہیں چل سکتے، اس کے حکم کے بغیر بارش نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر بارش دینا چاہے روکنے والا نہیں، نہ دینا چاہے زبردستی لینے والا کوئی نہیں۔ ایسی زبردست طاقتوں والی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، بھولنے چوکنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، زمان مکان سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ نے شروع میں فرمایا قرآن کی عظمت دیکھنی ہے تو دیکھو اس کا نازل کرنے والا کون ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام اللہ کا ہے، رب العالمین کا ہے۔ جب اللہ خود ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں، کلام اللہ کا ہے، تو جیسے اللہ کی ذات عظیم ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی ذات طاقتوں والی ہے، ایسے ہی یہ قرآن اتنا ہی عظیم ہے، یہ قرآن اتنا ہی بے مثال ہے، یہ قرآن اتنا ہی طاقتوں والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الف لام میم، الف سے مراد ابن عباس فرماتے ہیں اللہ۔ اگر کسی کتاب کی اہمیت معلوم کرنی ہو دیکھتے ہیں اس کا مصنف اور رائٹر کون ہے، اس کو لکھنے والا کون ہے۔ اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا میں اس کو نازل کرنے والا ہوں، جیسے میں عظیم ہوں ایسے یہ کتاب عظیم ہے۔ پھر لام سے مراد جبرائیل ہے، جبرائیل کے آخر میں لام آتا ہے تو اس لیے اشارہ ہے کہ اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اور اس کو جو آسمان سے لانے والا ہے وہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں، وہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے، اللہ نے جتنے فرشتوں کو ڈیوٹیوں پر لگایا، ان میں 4 سب سے مقرب ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان چاروں میں بھی سب سے اعلیٰ اللہ کے ہاں سب سے مقرب حضرت جبرائیل ہے۔ قرآن میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ خود تعریف کر رہے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام کی، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معمولی کتاب نہیں، رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس کو کوئی معمولی فرشتہ لے کر نہیں آ رہا، اس کو کوئی چھوٹا موٹا فرشتہ نہیں لا رہا، اس کو سید الملائکہ اور اقرب الملائکہ افضل الملائکہ، وہ فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے ہاں تمام فرشتوں سے زیادہ مقرب ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے ہاں تمام فرشتوں سے زیادہ افضل ہیں، وہ اس کو لانے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریفیں بیان کی، تو جب نازل کرنے والا بھی بے مثال، لانے والا بھی بے مثال، تو اس کی عظمت کتنی ہوگی، اس کی شان کتنی ہوگی۔ آگے فرمایا میم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میم سے اشارہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف۔ اللہ کریم نے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے میم آخر میں فرمایا کہ انسانوں غور کرو، لوگوں غور کرو، یہ کتاب جس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے، یہ کتاب جس نبی پر نازل ہو رہی ہے، یہ کتاب جس ہستی پر نازل ہو رہی ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں جتنی مخلوق بنائی اس میں سب سے اعلیٰ انسانوں کو بنایا، انسان جتنے بنائے اس میں سب سے اعلیٰ انبیاء کو بنایا،
انبیاء اللہ نے جتنے بنائے سب سے اعلیٰ، اقرب، افضل، احسن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ نے بتایا کتاب میری ہے، اس کو لانے والے اقرب الملائکہ سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں، اور جس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے وہ پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ، اتارنے والا رب العالمین سب سے اعلیٰ، لانے والا جبریل امین سب سے اعلیٰ۔ جس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے وہ پیغمبر تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ۔ جب ساری چیزیں اعلیٰ ہیں تو یہ قرآن بھی تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، یہ قرآن بھی تمام کتابوں میں سب سے مقرب ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے بابرکت ہے۔ تو اللہ نے شروع میں ہی مختصر تعارف بیان کر دیا، الف لام میم۔ اگر کسی نے اس کی عظمت سمجھنی ہو تو دیکھ لے، نازل کرنے والا کون؟ رب العالمین۔ لانے والا کون؟ جبریل امین۔ جس پر نازل ہو رہی ہے وہ کون؟ رحمت للعالمین۔ اور جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ کیا؟ ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کو اتنی محبوب ہے یہ کتاب کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی قرأ طه ویاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا تھا، آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، ابھی آسمان بھی نہیں بنا، زمین بھی نہیں بنی، یہ بعد میں بنے۔ 1000 سال پہلے خود اللہ نے سورہ طہ اور سورہ یاسین کی قرات کی۔ اللہ نے کائنات کو بعد میں بنایا، آسمان کو بعد میں بنایا، زمین کو بعد میں بنایا۔ پہلے قرآن کی آواز کو بلند کیا، پہلے قرآن سے اس کائنات کو مہکایا، پہلے قرآن سے اس کائنات کو معطر کیا۔ فرشتوں نے قرآن سنا، اس وقت آسمان زمین نہیں تھے، جو چیزیں پانی پر اللہ کا عرش تھا، پانی میں قرآن سنا، فرشتوں نے اس قرآن سنا، اور فرشتوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے، حدیث میں آتا ہے، کہنے لگے طوبی لامۃ ینزل علیہا ھذا، اس امت کے لیے خوشخبری ہو جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، اس زبان کے لیے خوشخبری ہو جو یہ قرآن پڑھیں گی، اور ان سینوں کے لیے خوشخبری ہو جس میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ یہ قرآن اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ نے آسمان بھی بعد میں بنائے، زمین بھی بعد میں بنائی۔ پہلے آواز جس کلام کی بلند کی وہ کلام قرآن کریم ہے، خود اللہ نے قرآن کی قرات کی۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، واسجدوا۔ اللہ خود سجدہ کرنے سے پاک ہے۔ اللہ نے ہمیں رکوع کرنے کا حکم دیا، ورکعوا، رکوع کرو، خود اللہ رکوع سے پاک ہے۔ لیکن قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اس کی قرات اتنا عظیم عمل ہے، اللہ نے حکم بھی دیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، خود کر کے بھی دکھلایا کہ آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے خود اللہ نے قرآن کی قرات کی۔ اور جب یہ زمین، یہ آسمان، یہ نظام ہستی ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، میدان مزید لگے گا، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے، تو جنت کے اندر ایک بازار لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دن جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور دیدار کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہیں گے، ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں محسوس نہ کیا جائے، تمہیں وجدناک نہ کیا جائے؟ جنتی کہیں گے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی پہلے جنت کی حوروں کو حکم دیں گے، وہ گیت سنائیں گی، جنتی وجد میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے فرشتے کہیں گے، یا اللہ ان کو اپنا کلام سنوائیں۔ اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ آئیں اور زبور پڑھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے اور پڑھتے جائیں گے، دل کے اندر وجد آتا جائے گا، جنت کی کرسیاں بھی وجد میں آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے، آپ سورہ یاسین سنائیں۔ میرے پیارے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم جنت کے اس میدان میں ساری انسانیت کو سورہ یاسین سنائیں گے. ایسی آواز، ایسی درد بھری آواز آج تک جنتیوں نے نہیں سنی ہوگی. اللہ کریم فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بہتر اور اعلیٰ آواز نہ سناؤں؟ جنتی کہیں گے کیوں نہیں. اللہ کریم پھر اپنی آواز میں خود سورۃ الانعام سنائیں گے. ایک روایت میں آیا سورۃ الرحمن سنائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنانا ہوگا. جنت کے فرشتے، جنت کے والا خانے، جنت کے درخت، ہر چیز جنت کی خوشی سے جھوم اٹھے گی. ایسی آواز آج تک نہیں سنی گئی ہوگی. قرآن اللہ کو اتنا محبوب ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا اسی قرآن کی آواز بلند ہو رہی تھی، اسی قرآن کا ڈنکا بج رہا تھا، یہ قرآن روز روشن کی طرح بلند ہو رہا تھا. جب سب کچھ ختم ہو جائے گا میرے بھائیوں، قرآن پھر بھی باقی رہے گا. جنت میں بھی قرآن کے نغمے ہوں گے، جنت میں بھی قرآن کی آوازیں ہوں گی، جنت میں بھی تلاوت سے لطف اندوز کیا جائے گا. یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ کا اتنا پیارا کلام ہے، اتنا طاقتور کلام ہے کہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اس بڑے پہاڑ کو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. آج ایک چھوٹی سی پہاڑی کاٹنی ہو، دنیا جہاں کی مشینیں بلائی جاتی ہیں، پھر جا کر پہاڑی بڑی مشکلوں سے کئی دنوں کی محنت اور جد و جہد کے بعد کٹتی ہے. اور قرآن کی طاقت دیکھیں، اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتا، دنیا کا سب سے بڑا مضبوط پہاڑ جس کو دنیا کی مشینریاں نہیں کاٹ سکتی، قرآن کا اگر اس پر بھی نازل ہو جاتا تو اللہ کا خوف، اس کتاب کی خشیت، اس کتاب کا جلال، اس کتاب کی عظمت، اس کتاب کی طاقت اتنی ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگتا. تو میرے رب کا کلام بے مثال ہے، میرے رب کا کلام لاجواب ہے، میرے رب کا کلام اپنی مثال آپ ہے. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا لوگوں نے کہا ہم بھی یہ کر لیں گے، ہم بھی ایسا کلام بنا لیں گے. اللہ نے کہا چیلنج ہے، عرب کے فصحاء، عرب کے بلغاء، عرب کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے خطیب جمع ہو جاؤ، چلو پہلے قرآن جیسی کتاب لاؤ. نہیں لا سکے. اللہ نے دوسرا چیلنج دیا قل فأتوا بعشر سور مثلی، تم پوری کتاب تو نہیں لا سکے، چلو 10 سورتیں قرآن جیسی ہیں. عرب کے لوگ بیٹھ گئے کہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، 10 سورتیں نہیں لا سکے. پھر اللہ نے چیلنج دیا قل فأتوا بسورۃ مثلی، اور 10 سورتیں تو دور کی بات، ایک سورت قرآن جیسی لاؤ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس جیسی کوئی سورت لے آؤ. تو سارے عرب سر پکڑ کر بیٹھ گئے. شعراء جو ہے اپنا علم پیچھے رکھ گئے، بڑے بڑے بلغاء جواب دے گئے، کہنے لگے واللہ ھذا لسان عربی مبین، یہ عربی لسان کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے. یہ کلام ایسا ہے کہ ہم اس کی ایک سورت بھی نہیں لا سکتے. تو میرے بھائیوں دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن کریم بے مثال کتاب ہے، قرآن کریم لاجواب کتاب ہے. اس کا ایک ایک حرف اپنی مثال آپ ہے، اس کی ایک ایک آیت ایسا لگ رہا ہے موتی پھرے ہوئے ہیں، اس کا ایک ایک حرف ایسا لگ رہا ہے ہیرے لگے ہوئے ہیں، ہیرے جڑے ہوئے ہیں. اپنی مثال آپ ہے. دلوں کے اندر بے چینی ہو سکون کا قرآن سے ملتا ہے، دلوں کے اندر اندھیرا آ جائے روشنی قرآن سے ملتی ہے، راہ نہ مل رہی ہو راہ قرآن دکھاتا ہے، بھٹک جائے انسان سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے. انسان کو سمجھ نہ آ رہا ہو کرنا کیا ہے قرآن بتاتا ہے. یہ قرآن ہدی للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. جس نے قرآن کو پڑھا اس کا دل کے اٹھا کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کوئی نہیں ہے. انگریزوں نے پڑھا، او بھائی مورخین
اندر ایسی محفوظ کتاب نہیں ہے، آج پوری دنیا کے اندر ایسی زبردست حفاظت کسی کتاب کی نہیں ہوئی جو قرآن کی ہوئی ہے۔ آپ امریکہ میں جائیں، 7 سمندر پار، یورپ میں جائیں، آپ افریقہ کے جنگلات میں جائیں، قرآن ایک ملے گا، الف لام میم سے شروع ہے، والناس پر ختم ہے۔ ساری کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، اور تورات بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، انجیل میں تحریف کر دی گئی۔ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، قرآن کا ایک ایک زبر محفوظ، قرآن کا ایک ایک زیر محفوظ، پیش محفوظ، ایک ایک نقطہ محفوظ، الف لام میم سے شروع ہے، والناس پر ختم ہے۔ ساری دنیا میں یہی قرآن ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ اللہ کی پسندیدہ کتاب، اللہ کی محبوب ترین کتاب، اللہ کے ہاں عظمت والی کتاب، اتنی عظیم جو اس سے لگ جاتا ہے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس نے غیر مسلموں کو راہیں دکھائی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے، آئے دن آپ دیکھتے ہیں یورپی دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اور مزید بات یہ ہے، افسوس یہ ہے، سرکاری سطح پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انفرادی کسی شخص کا عمل ہے، انفرادی کسی شخص کا عمل ہے، یہ نہیں، سرکاری سطح پر بے حرمتی، اور باقاعدہ عدالت نوٹس جاری کرتی ہے۔ ایک شخص عدالت میں سویڈن کے اندر درخواست دیتا ہے کہ بھائی میں نے قرآن کے خلاف احتجاج کرنا ہے، قرآن نظر آتش کرنا ہے۔ مقامی پولیس پہلے منع کرتی رہی، بھائی اس سے انتشار پھیلے گا، یہ نہ کرو، لیکن بدبخت و بدبختی ہوتا ہے، اس نے درخواست دی اور عدالت کو بھی دیکھیں اس نے اجازت دی کہ جاؤ تم عین عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن کے اندر جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے اس کے سامنے جا کر احتجاج کرو، اور تم کو 3 گنا زیادہ نفری پولیس کی دی جائے گی، ان کی حفاظت میں احتجاج کرو اور قرآن نظر آتش کرو۔ چنانچہ پھر اسلامی دنیا نے دیکھا کہ یہ ظلم عظیم ہوا کہ قرآن نظر آتش کیا گیا اور عدالت کی حکم سے کیا گیا، عدالت کی اجازت سے کیا گیا۔ وہ قرآن اتنا لاواری سے، پیغمبر کی ذات اتنی لاواری سے، جو کوئی بھنگی چرسی اٹھتا ہے وہ بے حرمتی کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ 57 ممالک اتحاد اور اتفاق یہ صرف مذمت کرتے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں، انڈیا کے اندر، بھارت میں اگر ان کے ہنومان کو کوئی برا بلا کہ سزائے موت ہے، فوراً پھانسی دے دی جاتی ہے۔ نیپال کے اندر اگر کوئی سورج کو برا بلا کہے سزائے موت ہے، فوراً پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یورپ کے اندر کوئی عیسائی مذہب کی تحقیر کرے، توہین کرے، ان کی سزائے موت ہے، فوراً پھانسی دے دی جائے گی۔ اور اسرائیل کے اندر کوئی یہودی مذہب کی تحقیر کرے، توہین کرے، سزائے موت ہے، فوراً پھانسی دے دی جاتی ہے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہمارا اتحاد ہوا 56 اسلامی ممالک کا، یہاں کوئی بھی آتا ہے بے حرمتی کر جاتا ہے، ہم صرف مذمت کرتے رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو سزا بھی دی جاتی ہے، ساری دنیا کے کافر یورپ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی انسانیت انسانیت، وہ بھائی نہیں مارو انسانیت۔ وہ انسانیت کہاں چلی گئی؟ جب کوئی سورج کو گالی دے رہا ہے تم سزائے موت دے رہے ہو؟ کیا تمہارا سورج، کیا تمہارا ہنومان ہمارے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان بالکل تنزل میں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری بات، یہ جو وقتاً فوقتاً بے حرمتیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل یورپ، اہل باطل، یہ تھرمامیٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ چیک کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دنوں کے بعد ایسی حرکت کر کے چیک کرتے ہیں کہ مسلمان وہ شیر ہیں جو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تھے، یا مسلمان وہ بھیگی بلی ہو چکے ہیں، ڈربو بکری بن چکے ہیں جو آج کے زمانے کے، کہ ہم جو مرضی کر لیں ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ بے حرمتیاں ہوتی رہیں گی، یہ جو ہے وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں گے کہ مسلمانوں میں ایمانی غیرت کتنی رہ گئی، مسلمانوں کے حکمرانوں میں غیرت حمیت کتنی رہ گئی،
جب میرے بھائیوں دوستوں یہ مکمل غیرت ختم ہو جائے گی، پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ساری دنیا کا کفر وہ اسلام پر چڑھائی کر دے اور کہنے لگے جہاں مسلمان نظر آئے اس کو مارو، جہاں مسلمان نظر آئے اسے کاٹو، جہاں مسلمان نظر آئے اس کے اوپر جو ہے نا بمباری کرو۔ آپ خود غور کریں، کبھی کسی مسلمان ملک میں، کبھی کسی مسلمان نے کیا تورات کا نسخہ جلایا ہے؟ کیا انجیل کا نسخہ جلایا ہے؟ کیا زبور کا نسخہ جلایا ہے؟ کیا ہندوؤں کی گیتا جلائی ہے؟ کیا کوئی اور مذہبی کتاب جس کو وہ مانتے ہیں اس کو جلایا ہے؟ جب مسلمان ان حرکتوں کے اوپر نہیں آتا، مسلمان سمجھتا ہے بات دلائل سے ہوتی ہے، بات جیت دلائل کی ہوتی ہے، ان اٹھنڈی حرکتوں پر کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن افسوس یہی ہو رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اہل یورپ، اہل باطل، یہ وقتاً فوقتاً ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ ان کو چیک کرنا ہے، ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ بھائی آپ ایسی حرکتیں کرتے رہیں۔ اب مسلمانوں نے 3 کام کرنے، جب مسلمان یہ 3 کام کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ قرآن کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوگا۔ سب سے پہلا کام جو بنتا ہے، جو ذمہ داری بنتی ہے، وہ مسلم حکمرانوں کی بنتی ہے۔ وہ جو OIC کا اتحاد بنایا ہوا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کا یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے جس میں 56 ممالک موجود ہیں، یہ اتحاد آخر ہے کس چیز کے لیے؟ یہ اتحاد آخر صرف مجلسیں کرنے کے لیے، صرف اجلاس بلانے کے لیے، صرف منرل واٹر کی بوتل پی لے اور ریفریشمنٹ ہو جائے بس اس کے بعد چلو ختم ہم اپنے گھر؟ اس اجلاس نے، اس اتحاد نے آج تک کون سا ایسا قابل ذکر کارنامہ انجام دیا؟ ادھر برما میں مسلمان کٹتے پھرتے رہے، ادھر ان کے اجلاس ہوتے رہے، ادھر جی بوسنیا کے اندر مسلمانوں پر آفت آتی رہی، ادھر ان کے اجلاس ہوتے رہے، ادھر شام میں مسلمان بچیاں ذبح ہوتی رہی، ادھر اجلاس ہوتے رہے، ادھر فرانس کے اندر نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ سرکاری سطح پر کارٹون بنا کر ان سے جو ہے نا بلڈنگوں کو سجایا گیا، ادھر اجلاس ہوتے رہے۔ ابھی عید الاضحیٰ گزرے ہوئے 1 ہفتہ 1 دن ہو چکا، ان کے اجلاس ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ او جی کیا اجلاس کرنا ہے؟ بس آج اجلاس کرتے ہیں، 56 ممالک کے حکمران جمع ہو گئے، پھر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ارے تمہاری مذمتوں سے ان کا ایک بال بیگا نہیں ہوتا، یہ وقت ہے ہی نہیں ان مذمتوں کا۔ ان کا علاج رب نے قرآن میں بتایا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو، ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ جب نبی کی توہین ہوئی، اللہ کے رسول نے صحابہ کو احتجاج پر نہیں لگایا آپ احتجاج کرو، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، صحابہ نے احتجاج نہیں کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ختم نبوت کا منکر آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتجاج نہیں کیے، قرآن کی آیت پر عمل کیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فرمایا ان سے قتال کرو، ان کا علاج یہی ہے، ان کا ناپاک وجود اس پاک زمین کے قابل نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور 56 ممالک کے اس 56 ممالک کا جو اتحاد ہے، 56 اسلامی ممالک ہیں، ذرا متفقہ طور پر سویڈن کو ایک دھمکی دیتے کہ بھائی وہ بدبخت اور وہ جج ہمیں چاہیے جس نے میرے قرآن کو جلانے کی ہمت کی، ورنہ ہم مل کر تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن افسوس یہ ہے ابھی تک ان کے اجلاس چل رہے، اور مزید ظلم یہ 56 ممالک میں ایک مراکش والوں نے ان سے سفارتی تعلقات ختم کیے، باقی سوچ رہے کرنا کیا ہے۔ افسوس ہماری جو ہے مسلم حکمرانوں پر، افسوس ہے، افسوس۔ اور بھائی یہ حکمرانی نہیں رہ گئے۔ سکندر اعظم پوری دنیا پر حکومت کر کے گیا، جنازے سے جا رہا تھا، وصیت کی میرے ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ پتہ چلے کہ میں جو ہے نا خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ لٹ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی ہاتھوں کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں ایک کام تو بنتا ہے ہمارے حکمرانوں کا،
وہ کیا کام بنتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور یہ جو OIC کا اتحاد ہے یہ متفقہ طور پر صرف مذمتیں نہ دے، صرف رسمی بیان نہ دے۔ آج ہم نے کیا طریقہ بنا لیا ہے؟ احتجاج ہوگا، بھائی یہاں احتجاج ہو گیا، وہاں احتجاج ہو گیا، وہاں احتجاج ہو گیا، احتجاج ہو گیا۔ جتنا پیسہ احتجاج پر لگایا ہے، دو مسلمان تیار کرو، جا کر ان کے اوپر وہ خودکش جو ہے نا بمباری کر کے ان کو نیست و نابود کرے، تب ان کا علاج ہوگا۔ ان چیزوں سے، احتجاجوں سے علاج نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ عرض کر رہا تھا، مسلم دنیا کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی اس موقع پر غیرت کا ثبوت دے، بغیرتی چھوڑے، دیگی بلی نہ بنے، اور کم از کم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ 56 ممالک اگر فوری طور پر اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیتے، اپنا سفیر واپس بلا دیتے، ان کے سفیر کو واپس بھیج دیتے، تو یہ بھی ایک دھمکی تھی، ایک چیلنج تھا، لیکن نہیں، ابھی تک سوچ رہے کیا کرے۔ افسوس ہماری جو ہے نا تاریخ وہ بڑی سیاہناک ہے۔ افسوس یہ ہے ہم اپنی کرسی سے چپک گئے ہیں، بس کرسی نہ جائے، میرے نبی کی توہین ہو جائے نعوذ باللہ، قرآن جلتا ہے جل جائے نعوذ باللہ، مجھے کرسی عزیز ہے۔ دوسرا کام جو ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے پیر حضرات اور ہمارے جو ہے ماسٹر جو طبقہ ہے ان کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں بھرپور اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔ اس وقت امت مسلمہ کو مزید انتشار کا شکار نہ کرے۔ آج یہ امت مسلمہ بڑھ چکی ہے، کبھی قومیت کے اندر، لسانیت کے اندر، مسلکوں کے اندر، فروعی مسائل کے اندر اتنی الجھ چکی ہے کہ ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے کے اوپر بغض، ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الیاذ باللہ جہنمی ہونے کے فتوے، ان چیزوں سے اجتناب کرے، امت کو جوڑے، سینہ وسیع کرے۔ علماء مشائخ سے گزارش ہے کہ اس وقت بھائی جو شخص رفع الیدین کر رہا ہے، نہیں کر رہا، ان چیزوں کو چھوڑے، اتحاد اور اتفاق کی فضا برقرار کرے۔ او بھائی جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے رفع الیدین نہیں کر رہا، نہیں کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہوئے رفع الیدین کر رہا ہے، کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو قرات خلف الامام نہیں کر رہا، نہیں کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو کر رہا ہے کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا نہ کرے، فرض کے بعد اجتماعی دعا جو کر رہا ہے کرے، مستحب ہے، ثابت ہے، بدعتی ہونے کے فتوے نہ لگائے۔ جو نہیں کر رہا نہ کرے، ٹھیک ہے، مستحب سمجھ رہے نہیں کرتا نہیں کرے، اس پر منکرین دعا کے فتوے نہ لگائے۔ اور جو قربانی کی کھالے، اپنی زکات رہائشی مدرسوں کو دے رہا ہے دے، یہ بھی جائز ہے، غیر رہائشی کو دے رہا ہے دے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ اتحاد اور اتفاق کا وقت ہے۔ این عید کے دن مسلمانوں کو مزید بانٹنے کے لیے، انتشار برپا کرنے کے لیے مسئلے اٹھائے جا رہے ہیں، جی رہائشی کو دو، یہ رہائشی کو نہ دو، یہ رہائشی کو دو، رہائشی کو نہ دو۔ علماء نے لکھا ہے، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اصل مدار مستحق اور غیر مستحق ہونے پر ہے۔ 3 فتوے میں نے یہاں لگائے ہوئے ہیں، آپ ذرا غور کریں۔ رہائشی مدرسہ بھی ہے، اس میں دینا بھی جائز ہے، غیر رہائشی ہے، اس میں دینا بھی جائز ہے، لیکن انتشار برپا کرنا ہے، اختلاف پیدا کرنا ہے اور لوگوں کو متفرق کرنا کچھ لوگوں کا مقصود ہے، بس وہ اسی چکروں میں لگا رہے ہیں۔ حرام اور حلال کی فکر نہیں، جائز اور ناجائز کا خیال نہیں، علماء کے خلاف بزدم کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی عرفہ کے دن 8 ذو الحجہ 9 ذو الحجہ روزہ کس دن رکھے؟ اور بھائی جب 9 ہے 9 کو روزہ رکھو، اس پر ایک لڑائی کا ماحول بنا دیا گیا۔ ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا میں نے اپنے گھر میں سختی کی، جب یہاں 9 ہے تو تم نے روزہ نہیں رکھنا، جب وہاں وقوف عرفہ ہوگا روزہ رکھنا ہے۔ اور کن چکروں میں امت مسلمہ ہے؟ آج ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب یہ ہے، سیاہ ترین باب یہ ہے کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو اس وقت کے علماء لڑ رہے تھے کوا حلال ہے کہ حرام ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے۔
جو کہہ رہے تھے حلال ہے انہوں نے مناظرہ کیا، کہہ رہے تھے حرام ہے مناظرہ کیا، ادھر تاتاری آئے سب کے اوپر جو ہے انہوں نے بمباری کی، سب کو قتل و قتال کے اندر جو ہے شہید کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ حلال کہنے والے یا حرام۔ بھائی اس وقت اتحاد کا ہے، اس وقت مسلکی اختلاف کا نہیں ہے، انتشار بپا کرنے کا وقت نہیں ہے، علماء سے بدظن کرنے کا وقت نہیں ہے کہ یہ علماء یوں لے رہا ہے، یہ رہائشی لے رہا ہے، یہ غیر رہائشی لے رہا ہے، یہ امت کے ساتھ بدخواہی ہے۔ روز قیامت یہی عوام ایسے لوگوں کا گلا پکڑے گی کہ تم نے ہمیں کن چکروں میں لگا دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ایک کام کس کا ہے؟ علماء، مشائخ اور اہل ابتداء جو طبقہ ہے جس کی ابتدا کی جاتی ہے کہ وہ اتحاد اتفاق کا ماحول پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے۔ آج باطل ہمیشہ کفر وہ ان مسلمانوں کو تقسیم کر کے مارتا ہے۔ جب انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کیا، بڑے صغیر میں جب انگریز 2 سال تک قابض تھا، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو پھر ایسے مولوی کھڑے کر دیے گئے، ایسے لوگ کھڑے کر دیے گئے جنہوں نے فتووں کے بازار گرم کر دیے، یہ وہابی ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلانا ہے، یہ گستاخ ہے۔ او بھائی ابھی وقت یہ تھا کہ انگریز کے خلاف رخ کرتے، اپنی صلاحیتوں کی توپیں انگریز اور کفر کے خلاف ہوتی، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ وہ گستاخ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلاں کافر ہے، یہ فلاں ایسا ہے۔ تو پھر انگریز نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو انہی چکروں میں لگا دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آج ہم اتحاد اور اتفاق والا ماحول پیدا کریں۔ اور آخری کام جو ہم مسلمانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی جب بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، آئیے ہم قرآن کو سینے سے لگائیں، آئیے ہم قرآن کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، آئیے ہم قرآن کو آنکھوں کا نور بنائیں، آئیے ہم قرآن والے بن جائیں، ہم قرآنی زندگی گزاریں، ہم قرآنی زندگی پر آ جائیں۔ شیر شیر ہوتا ہے چاہے جنگل کے اندر ہی کیوں نہ ہو، شیر شیر ہوتا ہے چاہے پنجرے میں کیوں نہ ہو، اور بھیگی بلی ہوتی ہے چاہے اس کو ہتھیار کیوں نہ دے دیے جائے۔ ہتھیاروں سے لیس ہم ہیں لیکن بھیگی بلی ہیں، صرف شیر بننے کی دیر ہے، ایک بھاؤ لگانے کی دیر ہے۔ یہ یورپ کا پیشاب نکل جائے گا، مسلمان شیر کیسے بنے گا؟ جب قرآن والی زندگی پر آئے گا۔ آئیے ہم عزم کریں کہ قرآن نہیں پڑھا ہوا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں ہے قرآن والی زندگی گزارتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر قرآنی ماحول زندہ کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن کی صدائیں ہوں، قرآن کی آوازیں ہوں، قرآن کی جو ہے آوازوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہوا۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے، جمعے کے اس اجتماع کے تبسط سے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے جواب دینا ہے۔ سب سے پہلی قرارداد وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے خدمت میں، آپ نے اسی وقت ہمارا دل دکھا دیا تھا جب فرانس کا وہ ملعون آیا تھا جس نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بڑے بڑے کارٹون صدارتی طور پر لگوائے تھے بلڈنگوں پر، اور آپ اس کو یوں گلے مل رہے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارا خون چل رہا تھا۔ وہ پیغمبر کا بے ادب، پیغمبر کا گستاخ جو واجب القتل تھا، اور فرانس کا صدر، آپ اس سے جھپیاں لگا رہے۔ آپ کے اندر کچھ کرنے کی غیرت نہیں تھی تو آپ کم از کم منہ موڑ لیتے کہ میں اگر اس سے آج گلے ملوں گا تو روز قیامت نبی کا کیا سامنا کروں گا، لیکن آپ نے اس کو بھی گلے سے لگایا۔ افسوس یہ ہے آج ہماری مذمتیں اور احتجاج بھی جھوٹے منہ سے ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پہلی قرارداد یہ پیش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور جتنے بھی اسلامی ممالک کے حکمراں ہیں ان سب کو متفقہ طور پر کم از کم فوری سفارتی تعلقات ختم کر کے سویڈن کو فوری حملے کی دھمکی دینی چاہیے کہ یا تو ہمارے قرآن کے گستاخ کو ہمارے حوالے کرو یا آپ اپنا انجام سوچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دونوں ہونا چاہیے۔ دوسری قرارداد یہ پیش کی جا رہی ہے
کہ بھائی آپ کم از کم ہمارے اسلامی ملک میں سویڈن اور اہل یورپ کی یہ جتنی بے ادبیاں اور گستاخیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ فردی بائیکاٹ سے کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے اشتہار لگا دیا بھائی اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ۔ سرکاری سطح پر، ملکی سطح پر ان تمام گستاخانہ ممالک کی پروڈکٹس کا 100% بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ہماری جو ہے پاسپورٹ اور جو ہے بندرگاہوں پر پابندی لگا دی جائے کہ ان کے ممالک کی کوئی شے ہمارے ہاں نہیں آئے گی اور یہاں سے کوئی شے نہیں جائے گی۔ ان پیسوں کے پجاریوں کو، ان مادیت پرستوں کو تاکہ ایک سبق ملے، تو فوری طور پر سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ سنت۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا إله العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا قيم السماوات والأرض، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے علانیہ خفیہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ قرآن والی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ یا اللہ رات دن اس پاک کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں قرآنی تعلیمات کو زندہ فرما۔ یا اللہ جب سے ہم نے خود قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہر طرف قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن سے بے پناہ عشق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن سے بے پناہ محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ قرآن کریم کی قدردانی نصیب فرما، قرآن والوں کی قدردانی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان جس اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بے بس ہیں ان کی بے بسی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان جہاں بیمار ہیں سب کو صحت و شفا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جس بدبخت اور ملعون نے قرآن کی بے حرمتی کی اور جس نے اجازت دی، اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ان پہ اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ یا اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم مسلمانوں میں خاص طور پر مسلم حکمرانوں میں ایمانی اور قرآنی غیرت پیدا فرما۔ یا اللہ ایمانی اور قرآنی غیرت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ اسلام کو پوری دنیا میں غالب فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ کفر کو مغلوب فرما۔ یا الہ العالمین ہم مسلمانوں کو اپنے پیارے مذہب اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے کاروبار میں، ہماری معاملات میں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم